جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ محسن بیگ صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، بہت ویل لنکڈ جرنلسٹ ہیں اور اس سے کہیں زیادہ اچھے انسان، اچھے دوست ہیں. میں نے آج تک ان کے خلاف کسی کو بولتے ہوئے نہیں سنا. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ پاکستانی جیسی سوسائٹی کے اندر کوئی شخص کسی کے خلاف بات نہ کر رہا ہو. تو محسن بیگ صاحب کی ہر شخص عزت کرتا ہے، یہ ان کا کمال ہے. دوسرا، عمران خان صاحب کا رائز، پھر ان کا فال، اس کے اندر محسن بیگ صاحب اس کے عینی شاہد ہیں. پچھلے دنوں یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ یہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں، کیئر ٹیکر ابھی بھی بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے. وہ سارے سوال ان سے کریں گے. پھر عمران خان صاحب کا رائز کیسے ہوا، عمران خان صاحب کا ڈاؤن فال کیسے سٹارٹ ہوا، عمران خان صاحب کا فیوچر کیا ہے. آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ان کی بڑی دوستی، بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا ان کے ساتھ تاش کھیلتے تھے. کیا کھیلتے تھے یا نہیں کھیلتے تھے یہ بھی ہم آپ کو ان سے پوچھ کے بتائیں گے. اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے. تو ان کو اگر کہا جائے تو یہ پالیٹکس کا انر سرکل ہے. تو انر سرکل کے اندر پالیٹکس کو کیسے فیل کر رہے ہیں؟ بیگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فرمائیں سر، سب سے اچھے کون لگے آپ کو؟ عمران خان صاحب، میاں نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، جنرل پرویز مشرف صاحب؟ میرا خیال آؤٹ آف ایوری ون پرویز مشرف واز اے ویری ڈیسنٹ مین. ٹھیک. ریسٹ پولیٹیشینس ہیں، اچھے ہیں اور انہوں نے سیاست کرنی ہے. نیچرلی وہ اپنی مفادات کی گیم ہے، لیکن شخصیت میں وہ ایک سمپل آدمی تھے پرویز مشرف صاحب. ٹھیک. اور ویری اسٹریٹ فارورڈ. ٹھیک. تو میرے خیال میں وہ جس طریقے سے انہوں نے 8-9 سال حکومت میں رہے اور اس سے پہلے آرمی چیف رہے، تو ان کی شخصیت تھی کہ وہ جو بھی ہے وہ بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈ ہے، گھما پھرا کے بات نہیں کرنی اور کوئی ایسا کسی کو فریب نہیں دیا انہوں نے پوری اپنی اس ٹینیور میں. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے وہ ماشاء اللہ. آپ برج کھیلتے تھے ان کے ساتھ؟ جی برج کھیلتا تھا. تاش کی گیم ہوتی ہے ساری. جی برج. اور روزانہ ملتے تھے آپ ان سے؟ نہیں، وہ جب مطلب میں ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ملتا تھا. ٹھیک ہو. تو ان کی کوئی خاص واقعہ جس سے آپ بڑے متاثر ہوئے ان سے؟ آپ نے دیکھا کہ بڑا شاندار آدمی. شاندار یہ ہے کہ جی ان کے دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں تھا. بغض ہوتا تو شریف فیملی میرے خیال میں آج نہ ہوتی. اگر وہ ضیاء الحق ذہن کا رکھتے، اس ٹائپ کی سوچ ہوتی. کھلے دل کے لوگ تھے. یہ بھی جو انہوں نے تھوڑی سی اتنے عرصے بعد ان کا جو ڈاؤن فال آیا، تو وہ اپنی کھلے طبیعت اور بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ اور فراخ دل آدمی تھے. بغض نہیں تھا، ریونج نہیں تھا. تو اس وجہ سے پھر وہ ڈاؤن فال بھی آ گیا. کیونکہ کرپٹ تھے ویسے؟ کوئی پیسہ بنایا انہوں نے؟ نہیں، ان کو پیسے کا شوق ہی نہیں تھا. کوئی شوق نہیں تھا. پتہ ہی نہیں تھا. دیکھو جی، ایک بندہ 25-30 سال کبھی کسی شاپ پہ نہ گیا اور کوئی چیز خریدی نہ ہو خود سے، تو وہ کیسے ان کو پیسے کو اندازہ ہی نہیں تھا. جب پاور میں آئے تو کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے مل جاتے ہیں پاور میں آ کے، ہیوی ڈیوٹی گفٹس اور یہ، اور پھر اس کے بدلے میں فیور. تو وہ ایک سمپل آدمی تھا اس لحاظ سے. اچھا، یہ بات ٹھیک ہے کہ جب وہ ریٹائر ہوئے، پریزیڈنٹ شپ بھی ختم ہوئی ان کی، اور اس کے بعد ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا باہر، اور پھر میرا خیال ہے یو ای کے شہزادوں نے یا سعودی. جی میں نے بھی یہی سنا. وہ کیونکہ انہوں نے کبھی اس طرح کی کوئی چیز، پیسوں کا باہر پراپرٹی لینا، یہ نہیں سوچ تھی ان کی، بلکہ سوچ پیسوں کی تھی ہی نہیں. ہی ہیو نو کلو کہ یہ پیسہ اتنا جمع کرنا اور اس کا استعمال. وہ ٹھیک ہے، کچھ چیز آ گئی روٹین میں جو ان کی مسز وغیرہ خریدتی ہوں گی، تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ باہر دنیا میں ایکچولی پیسہ کی ویلیو ہے کیا. ٹھیک ہے. اور شوکت عزیز صاحب جو تھے، ان کے ساتھ بھی آپ کا ریلیشن تھا کوئی؟ وہ کیسے تھے؟ جو وہ بعد میں ادھر ہی جب آئے تو ہماری اچھی پہلے تو گڑبڑی تھی ان کے ساتھ، پھر دعا سلام ہو گئی. جو وزیر خزانہ تھے اس وقت یا اس کے بعد جب پرائم منسٹر بنے؟ نہیں، اس سے پہلے. ٹھیک ہے. اور کیسے آدمی تھے ویسے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ شخصیت کے مالک تھے. اور وہ بینکر ہیں اور بڑا پی آر کے بڑے ایکسپرٹ تھے ویسے. ان کے ساتھ موسٹلی بینکرز پی آر کے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ان کو کلائنٹس کو خوش رکھنا اور وہ چیزیں ان کے ان بلٹ ہو جاتی ہیں، وہی ان میں تھا. تو انہوں نے مشرف صاحب کو بہت شیشے میں اتارا اور پرائم منسٹر بن گئے. ان کے پاس میموری بڑی زبردست تھی جی شوکت عزیز صاحب کی. وہ بلکہ میرا ایک دوست تھا اور وہ تھا نیشنل بینک میں، اور اس نے اپنی پوسٹنگ کروانی تھی نیو یارک. اس کو بڑا شوق تھا باہر کرنے کا. میں اس کے ساتھ چلا گیا ایک وقت، اور میں یہ جو رند صاحب تھے نا، رند صاحب نے کہا کہ آئیں چلے میرے ساتھ، تو ہم تینوں ان کے ساتھ چلے گئے. تو شوکت عزیز صاحب اس وقت پرائم منسٹر بن رہے تھے، ابھی بنے نہیں تھے، اور وزیر خزانہ سے ادھر جا رہے تھے اور الیکشن کمپین وغیرہ کر رہے تھے اپنے.
تو ہم لوگ ان سے ملے, انہوں نے کہا جی یہ بندہ میرا دوست ہے, نیو یارک جانا چاہتا ہے, پوسٹنگ کروانا چاہتا ہے, تو آپ ایک فون کر دیں گے تو ان کا کام ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہاں بالکل ہو جائے گا. کام انہوں نے نہیں کیا شوکت عزیز صاحب نے, لیکن جہاں بھی وہ مجھے ملتے تھے دور سے مجھے کہتے تھے کہ یہ جاوید چودھری صاحب ہیں, یہ میرے پاس آئے تھے اپنے دوست کو لے کے, انہوں نے نیو یارک پوسٹنگ کروانی تھی, میں نے کر دی تھی. اچھا, ایسی امبیرسمنٹ کریٹ کرتے تھے میرے لیے, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اب کیا کروں. تو یہ ان کا ایک خاص میرا خیال ہے فیل تھا ان کا, کہ امبیرس کرنا بندے کو. وہ ایک جب یہ فائنانس منسٹر تھے تو ہمارے ایک رپورٹر ہیں جو بینکنگ سائڈ اور فائنینشیلس کے رپورٹنگ ڈیسک پہ, اس نے ان کے بارے میں ایک سٹوری دے دی. انہوں نے کسی ایڈوائزر کو رکھا تھا, وہ گورنمنٹ کی جاب کر رہا تھا اور اس سے ریزائن کروایا اور پھر اس کو 3.5 لاکھ روپے پہ ایڈوائزر رکھ لیا. وہ سٹوری روٹین میں تھی. میں نتھیا گلی میں تھا, فون کام نہیں کر رہے تھے. جب میں شام کو آیا تو ان کا فون مس کال تھی. ٹھیک ہے شوکت عزیز صاحب. ہاں, میں نے وہ سٹوری پڑھ لی ہوئی تھی تو میں نے کہا جی میں رپورٹر سے پوچھوں گا. یہ کہہ رہے تھے نہیں آپ رپورٹر کو نکالیں. میں نے کہا ایسا تھوڑی ہوتا, صبح پوچھیں گے. میں صبح آ کے بیٹھا تو ان کا فون آ گیا کہ آپ نے پوچھا. میں نے کہا وہ بھی آیا نہیں. انہوں نے کہا آپ اس کا ریزائن لیں اور مجھے فیکس کر دیں. ٹھیک. میں نے کہا آپ نے نیشنل بینک میں فون کیا؟ میں نے کہا بند کریں فون. اس سے ہماری بگڑ گئی. تو مرحوم طارق عزیز صاحب تھے, یہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا جی اس طرح تھوڑی ہے کہ یہ کہے اور میں رپورٹر اپنا نکال دوں. تو یہ سامنے, مجھے نہیں پتا تھا یہ سامنے بیٹھے ہیں, یہ ان کے پاس چلے گئے. میں نے کہا جی رپورٹر نہیں نکالوں گا, پوری سٹوری سنوں گا, اگر اس کا ریبرٹل ہوا تو دیں گے, ان کا ورژن بھی دیں گے, ادروائز گڑبڑ ہوئی تو اس کو فالو اپ بھی دوں گا, لحاظ نہیں کروں گا. تو طارق صاحب نے ان کو کہا کہ یار شوکت جی تو سب کو گولیاں دیتا ہے, محسن کو نہیں دے سکے گا. پھر اس کے بعد عجیب ان کے بھی قصے ہیں. جب پرائم منسٹرشپ ختم ہوئی تو یہ آ کے منسٹر کالونی میں شفٹ ہو گئے اور انہوں نے کہا میں ابھی بھی الیکشن لڑوں گا. تو انہوں نے کسی ایم پی اے کی سفارش کے لیے پرویز الہی اور شجاعت صاحب کو فون کیا کہ اس بندے کو ٹکٹ دے دیں. تو پرویز الہی صاحب نے فون سن کے نا بند نہیں کیا, وہ جیب میں ڈال لیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے پہلے میں ان کو بتا چکا تھا کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گی. اس نے کہا میں ابھی تو اترا ہوں پرائم منسٹرشپ سے, مجھے کیسے نہیں. میں نے کہا دیکھ لینا آپ کو نہیں ملے گی. تو وہ جو پرویز الہی صاحب نے فون جیب میں ڈالا تو وہ فون آن تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پنجابی شجاعت صاحب کا نہیں انہوں نے کہا دیکھو دوجیاں دی سفارش کر رہے اسی اینوں نہیں ٹکٹ دینی. تو مطلب یہ پالیٹکس میں آپ کو پتہ ہی ہے. ہاں, ان کی ایک اور سائڈ بڑی کمزور تھی شوکت عزیز صاحب کی نا, وہ خواتین میں خصوصی دلچسپی رہتے تھے. وہ ان کا بہت, اور خواتین جو پارلیمنٹیرینس تھی نا وہ بہت اوائڈ کرتی تھی ان کو, اور وہ بلکہ ایک خاتون یہ کہتی تھی ان سے بڑا ٹھرکی میں نے آج تک نہیں دیکھا. ہاں, وہ ان کی یہ ریپوٹیشن تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ تو لمبی لسٹ ہے جو اس مرض میں مبتلا لوگ ہیں. ہاں نہیں ظاہر ہے, وہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں. بہت لوگ ہیں. ہاں. اچھا, ایک اور شوکت عزیز صاحب کے اندر جو ہے نا بڑی وہ دلچسپ بات تھی, انہیں دوسرے لوگوں کا فون ٹیپ کرنے کا بڑا شوق تھا. تو وہ سب کے فون ٹیپ کرتے تھے جی, جتنے پارلیمنٹیرین تھے, اور اگلے دن بلا کے نا ویسے باتوں میں کہتے تھے کہ ہاں جی رات تو بڑی پارٹی چل رہی تھی آپ کی. اگلا بندہ بڑا امبیرس ہو جاتا تھا کہ یہ کیا ہے, کیونکہ آئی بی کو انہوں نے اسی کام پہ لگایا ہوا تھا, اور اس لیے نا لوگ ان کے خلاف بھی بہت ہو گئے. جیسے 2 چیزیں ہیں, یہ جو لوگ پاور میں آ کے یہ اس قسم کی چھوٹی موٹی حرکتیں کرتے ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کے بعد بھی اس ملک میں رہنا ہے. حالات کسی وقت بھی بدل سکتے ہیں. اور یہ شوکت عزیز صاحب کو انہوں نے مجھے کہا اسی دوران, تو میں نے کہا آپ نا پہلی فلائٹ لے لیں اور بہانے سے نکل جائیں, کیونکہ آپ نے پکڑے جانا ہے, کھاتا بہت لمبا ہے, حالات بدل جانے. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا عمرے پہ جاؤ اور وہیں سے لنڈن چلے جاؤ. تو میں جو سب لاہور جا رہا تھا تو مجھے ان کا فون آیا. اس نے کہا بھائی میں عمرے پہ جا رہا ہوں. تو آئی انڈرسٹینڈ. یہ اس کے بعد آج تک پاکستان نہیں آیا. اور میں ان کو مذاق میں کہتا تھا کوئی فلائٹ ایسی نہ لینا جو پاکستان کے اوپر سے گزرے, ہو سکتا ہے ایمرجنسی لینڈنگ ہو جائے اور تو پکڑا جائے. یہ حرکتیں, فون ٹیپ کرنا, مطلب یہ آج بھی ہو رہا ہے. آڈیو نکل رہی ہیں, ویڈیوز نکل رہی ہیں. ایسا نہیں ہے جو کرنے والا ہے اس کی آڈیو اور ویڈیو نہیں نکل سکتی, سب کی نکلتی. ٹیکنالوجی سیم ہے, آپ لگا سکتے ہیں تو ہم بھی لگا سکتے ہیں. آپ کے ایپ میں بھی پکڑ سکتا ہوں,
تو یہ کسی کی خام خیالی ہے. ٹھیک ہے بندہ امبیرس ہوتا ہے, یہ پرسنل فیل ہے. ہم لوگ تو پرائم منسٹر نہیں ہیں یا ایم این اے نہیں ہیں, تو اس طرح کی حرکتیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو بھگتنا بھی پڑے گا. بالکل صحیح. یہ خان صاحب یہی کر رہے تھے نا, لوگوں کے ٹیپ کروا رہے تھے, اپنی آڈیو اور ویڈیو آنی شروع ہو گئی اور وہ امبیرس بھی نہیں ہوتا کیونکہ ویسے ابھی ویڈیو نہیں آئی, صرف آڈیوز آئی ہیں. آ جائے گی. ویڈیوز ہیں نہیں ہے زیادہ خطرناک. جی ہاں. کچھ تو ایسی ویڈیوز بھی ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ محسن بیگ صاحب اس کے عینی شاہد ہیں, اور یہ دھرنے کے درمیان ہوا جو کچھ. نہیں تو بس دفعہ میں اس کام میں نہیں ہوں جی بالکل. لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں, وہ کسی کے ساتھ بھی ہو. لیکن جب آپ کسی کے خلاف کرتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف وہ اگلے, لیکن آج میں ان کو اجازت دے دوں یا آپ کے سٹاف کو کوئی پوچھوں تو پھر ان کو تو عادت پڑ جانی ہے نا. صحیح بات ہے. آپ چلے جائیں گے وہ کام تو کنٹینیو رہے گا. ہو سکتا ہے میری باس ریکارڈنگ شروع کر. ہاں یہ باس بدلتا ہے, دوسروں کی ریکارڈنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خود ریکارڈنگ کو ڈیفینڈ کرتے رہے بھائی صاحب عمران. نہیں وہ تو ظاہر ٹیلی ویژن پہ بھی کہا ہے انہوں نے, ہمارے سامنے بھی. اور اب چیخیں مارتے ہیں. اچھا یہ فرمائیں, عمران خان صاحب سے پہلی ملاقات آپ کی کب کہاں ہوئی؟ 2002 کے الیکشن میں. 2002 کے الیکشن. تو کیسے ملاقات ہوئی؟ وہ جنرل تھے مجیب, اگر آپ کو یاد ہو, جو سیکٹری انفارمیشن بھی رہے ضیاء صاحب کے دور. اور ان کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں جی. پاکستان. انہوں نے کھانا کیا تھا, میں اور سلیم بخاری صاحب اور ایک میرا اور ایڈیٹر تھا, ہم لنچ پہ بلایا تھا. ٹھیک. تو میں نے کاف لیگ کی کمپین ڈیزائن کی تھی اس وقت. ٹھیک. ان کی پی آر شاید آپ کے پاس تھے؟ نہیں, کمپین تھی. کمپین. ٹھیک. تو میں کمپین کا چوائس اب ابھی بھی میں نے پی ٹی آئی کی لاسٹ الیکشن میں نہیں کی ہے, 2018 میں. ٹھیک. تو اس لنچ پہ انہوں نے بیٹھے تو انہوں نے کہا جی وہ مجھے کہا کہ آپ کو کتنے پیسے انہوں نے دیے. میں کہا یہ تو پروفیشن ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری کچھ چپکلی سی ہو گئی. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے سلیم بخاری صاحب بھی تھے, ہم لنچ چھوڑ کے آ گئے. ٹھیک. تو یہ انہوں نے ٹارگٹ کچھ لوگ پی ایم ایل کے اور خاص کر طارق عزیز صاحب کو ٹارگٹ شروع کر دیا. ٹھیک. کہ گاڈ فادر ہے چودھریوں کا. ٹھیک. تو پھر میں نے ایک ان کی مسز اس وقت تھی جمائمہ, جی. انہوں نے سلمان رشدی سے اپنے تھیسس لکھوائے اور ایک انٹرویو خلیج ٹائم کو دیا. ٹھیک. تو میں نے وہ ریپروڈیوس کیا یہاں پہ, جس پہ مولوی اور سارے پاکستان میں, وہ پھر جمائمہ بھاگ گئیں اور آج تک واپس نہیں آئیں. ٹھیک. تو انہوں نے مجھے سو کر دیا, لیکن وہ تو فیکچل خلیج ٹائم کا ہم نے کریڈٹ بھی دیا. ٹھیک. تو کیونکہ یہ لنک ان کا سلمان رشدی ٹائپ لوگوں سے, جتنی یہ جو جوڈیزم اور ہمارے, کیونکہ اسلام میں قریبی تعلق تو ہے لیکن یہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے ایز اے مسلم. ٹھیک. تو وہ کافی کھپ پڑی انٹرنیشنلی, لیکن جتنے عرب کنٹریز تھے انہوں نے عمران خان کی انٹری بین کر دی اس انٹرویو کی وجہ سے. اچھا ان کی بین ہو گئی تھی؟ بین ہو گئی تھی. پھر بعد میں انہوں نے کچھ کیا, بلکہ جتنے, ایک ہمارا جاننے والا تھا جارڈن اترا تو انہوں نے کہا عمران خان یو آر ناٹ ویلکم ہیئر. تو اس نے کہا آئی ایم ناٹ دیٹ ون کرکٹر, آئی ایم اے بزنس مین. تو پھر اس کو الاؤ کیا. تو اس کے بعد پھر بات ختم ہو گئی. پھر یہ جب 2013 میں یہ الیکشن ہار گئے اور افتخار چودھری صاحب نے ان کو پکڑا ہوا تھا. ٹھیک. اور میرے پہ بھی افتخار چودھری نے ایک کنٹمپٹ کا کیس کیا ہوا تھا اپنے بیٹے کے چکر میں, ارسلان کے. ٹھیک. آپ نے ملک ریاض صاحب کا جو ایشو تھا نا, اس میں آپ نے ملک صاحب میں نے ایک سٹوری کی جو کہ بالکل کریڈیبل اور اس کے پروف بھی تھے, لیکن وہ چودھری افتخار صاحب اس وقت سمجھتے تھے شاید وہ اللہ میاں. نہیں وہ سب کچھ ہی تھا جی اس وقت. تو میں واحد آدمی ہوں جو میں نے ان سے معافی نہیں مانگی, اور میں نے 2 سال کنٹیسٹ کیا اس کو. تو اس کو پتا تھا کہ میں نے کورٹ میں معافی سب نے مانگی. 553 لوگ تھے جنہوں نے چودھری سے معافی مانگی, افتخار چودھری سے. یہ میرے پاس آئے ہیلپ کے لیے. تو میں نے بھی چودھری افتخار صاحب پہ پی ایچ ڈی کر لی ہوئی تھی. میں نے بھی ان کے سارے کھاتے نکالے ہوئے تھے. تو پھر اس کے بعد جب بیٹھے تو تحریک انصاف کی باری آئی, تو میں نے کہا میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں. تو وہ پھر چوئی سب لمبا ہی قصہ ہے وہ. تو پھر ہم نے جو کچھ کیا اس کے لیے. آپ نے ویسے کیا کیا؟ یہ ویسے امپورٹنٹ ہے کیونکہ بتانا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے
کہ جو محسن ہوتے ہیں اور وہ خواہ اس کا نام محسن بیگ ہی کیوں نہ ہو, اس کے ساتھ ہوتا کیا؟ آج کل اگر آپ ٹویٹر دیکھیں نا تو یہ دن میں مجھے کوئی 10,000 گالی دیتے ہیں. میرے والدین نہیں ہیں, اللہ کو پیار ہو چکے ہیں, یہ میری ماں کو, مجھے, میری بہنوں کو. گالی تو میں اس کو بھی ٹکا کے اس سے ڈبل دلوا سکتا ہوں, لیکن ایک کم ظرف آدمی سے پھر آپ اس لیول پہ مقابلہ نہیں کرتے. مائیں بہنیں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں. میں نے اس کی پارٹی میں زیادہ نہیں, ایٹ لیسٹ 20% لوگ میں لایا. ٹھیک, الیکٹیبلز مثلاً منوج چودھری سرور صاحب آئے, بہت سے لوگ آئے. میں چودھری سرور صاحب کو آپ لے کے آئے, اس کو گورنر سے ریزائن کروایا. آپ نے ان کو ریزائن کروایا تھا. اور یہ شخص اس وقت اتنا کہ چودھری صاحب کو لائے اور بعد میں اس بیچارے کے ساتھ بھی انہوں نے زیادتی کی. ایک بڑا ہی سیلفش آدمی ہے. اگر آپ اس کی, اس وقت میں شاید غلطی کر گیا, ورنہ اس جیسے شخص سے تو بندہ ہاتھ نہ ملائے. ٹھیک ہے. اور یہ کہتا ہے آنیسٹ, ہمیں پتہ ہے اس کی آنیسٹی کیا ہے. وہ ایک دن آپ ہی کے شو میں جسٹس وزیر الدین صاحب نے, میں حالانکہ نہیں بولا, انہوں نے کہا یہ 25 لاکھ روپے مہینہ ہم سے لیتا تھا. تو یہ وہ ڈرگس کے لیے لیتا تھا. ڈرگس کے لیے؟ ہاں, اس کا کوئی اور خرچہ نہیں ہے. تو مفت بر آدمی ہے, روٹی شوٹی دوسرے لوگ کر رہے تھے سارے, تو یہ پیسے ادھر ادھر سے لے کے اور یہ اس وقت کرتا تھا. اب پتہ نہیں کرتا ہے یہ نہیں کرتا. بہرحال لگتا یہی ہے کہ ابھی بھی اسی سنڈروم میں یہ بندہ ہے. اور آپ اینی شاہد ہیں کہ نہیں, میں نے اینی شاہد نہیں ہوں سر, میں معافی چاہتا ہوں. سنی سنائی باتیں نہیں, وہ پیسے کہیں تو جا رہے تھے نا. ٹھیک ٹھیک ہے. اور وہ ایکسپینسو ہے, تو پھر اس نے 50 لاکھ کی ڈیمانڈ شروع کر دی. یہ آپ کے شو میں وزیر الدین صاحب نے کہا تھا, اس کا بھی الزام اس نے مجھ پہ لگایا, حالانکہ میں نے کبھی یہ بات نہیں کی. تو بیسیکلی پارٹی بن گئی, الیکٹیبلز آ گئے. آپ 2013 کی بات کر رہے ہیں آپ کہ 2018 نہیں, اس کے بعد کی بات 4-5 سال آپ نے 2013 سے ان کی مدد کرنی سٹارٹ کر دی. اور اس میں پھر آپ الیکٹیبلز بھی لے کر آئے. الیکٹیبلز لائے جی, میڈیا بھی دیکھ رہے تھے, اس کی ساری چیزیں جو بھی. فنڈنگ بھی کروائی تھی آپ نے؟ جی, فنڈنگ کروائی. فنڈنگ کس کس سے کروائی آپ نے؟ نہیں, وہ تو میرے دوست ہیں. کوئی ایسا ہوتا ہے؟ میں نام نہیں لینا چاہتا. کتنی فنڈنگ کروائی آپ نے؟ اب ایک سوال ہے, کوئی 1.25 ارب روپے کی. 1.25 ارب روپے مختلف لوگوں سے لے کے دیے. پارٹی فنڈ میں گئے یا ڈائریکٹ آپ نے دیے عمران صاحب کو؟ نہیں, پارٹی فنڈ میں بھی گئے, اور وہ ایڈورٹائزمنٹ اور کمپینس پہ بھی لگے. کمپین میں لگے. باقی اگر انہوں نے کوئی ذاتی اس میں سے خرچہ کیا مجھے نہیں پتا. ڈائریکٹ عمران خان کو پیسے دیے تھے آپ نے, یا اور آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے, یا پارٹی کے فنڈ میں چلے جاتے؟ ڈائریکٹ ان کو ہی دے. ڈائریکٹ میں بکسوں میں بھر کے؟ نہیں, وہ ایک دم تو نہیں دیے نا جی, وہ ٹائم ٹو ٹائم. 10 کروڑ کسی وقت دے دیا, 15 کروڑ, لیکن وہ ظاہر بیگز جاتے تھے پورے. بیگز کو میری طرف سے نہیں آ رہے تھے, وہ تو جن کو میں کہہ رہا تھا کہ آپ اگر سپورٹ کر دیں بزنس کمیونٹی. میں ایسے بھی بزنس مینوں کو جانتا ہوں جو سیم ٹائم پہ نون کو بھی دیتے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی دیتے ہیں, سب کو دیتے ہیں, سب کو. ٹھیک ہے نا, جو جہاں پہ سارے ننگے ان کے سامنے جو لاٹری نکل آئے. ٹھیک ہے نا جی, کوئی نہ کوئی میچ تو جیتے گا نا جی. ہاں, آپ سب پہ لگا دیں گے تو ایک گھوڑا تو جیت ہی جاتا ہے. تو میں نے پرسنلی تو کبھی پیسے کیری نہیں کیے کہ میں اس کو جا کے دوں, لیکن یہ ہے کہ آپ کے کہنے پہ لوگوں نے بیگ میں پیسے بھرے اور جا کے پہنچا دیے جی, اور انہوں نے کہہ دیا کہ لیں جی سننے جی خان صاحب کو. اور بھی بہت لوگوں نے دی. اور یہ آج بھی جو ابھی آپ نے سارا کچھ دیکھ ہی لیا ہے, ابھی انہوں نے جو ٹکٹیں بانٹی ہیں, اور اعجاز چودھری سینیٹر صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی ہوگی, جنہوں نے کہا کہ کروڑ سے شروع کریں اور اوپر جائیں. اور مجھے پتہ ہے کہ ایک ٹکٹ بعض اوقات 5 کروڑ پہ بھی لوگوں نے دی ہیں, تو وہ کچھ 3.5 ارب روپے بنتے ہیں. وہ آپ اس سے پوچھیں کہ کس بینک میں جمع کروائیں, وہ ان کی بیگم کے پاس ہیں. وہ ہماری ٹرولنگ پہ لگا رہا ہے پیسے, کیونکہ اپنے تو ہے نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی ایکچولی نا, یہ جب انٹرنیشنل فورسز کسی کو لانچ کرتی ہیں نا جی کسی بھی ملک میں, تو پہلا ان کا ہوتا ہے کہ اس کی امیج بلڈنگ کی جائے. ٹھیک ہے. امیج بلڈنگ کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی اس کے بیک گراؤنڈ میں ایسا ایک کام کرنا ہے جو کہ نان کنٹروورشل ہو, کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. این جی او ہے, ہاسپٹل ہے, اسکول ہے, ایجوکیشن ہے, ٹھیک ہے, فلائی کام ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ امیج بلڈنگ ہوتی ہے نا بندے کی, پھر ایک پروفائل بنتا ہے, پھر اس کے بعد یہ شوکت خانم اسی کا حصہ ہے. یہ امیج بلڈنگ تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے لنک نیو کون سے, ابھی بھی آپ نے دیکھ لیا اسرائیل اس کی فیور میں آیا.
کسی اور پاکستانی کے فیور میں کیوں نہیں؟ ادھر ہی کوئی اس کے ساتھ ظلم ہوا، ایک رات نہیں رہا جیل میں تو ظلم ہو گیا. تو یہ وہ شو کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا. ابھی کل پرسوں بھی انہوں نے واشنگٹن میں جو کیا ہے اس میں بھی عمران خان، وہ خدا کے بندو، یہاں تو دنیا پرائم منسٹر پھانسی لگ گئے تو آپ نے لفظ نہیں بولا تو ایک عمران کو، کیونکہ وہ لنک وہ ہے. اچھا جو کچھ اس نے کیا ہے، اب آپ دیکھیں اس کی آڈیو سن لیں، کتنا گندا ذہن ہے اس کا، کیا گفتگو یہ کر رہا ہے. جو بھی خاتون پی ٹی آئی میں آئی ہے اس سے ذرا پوچھ لیں، اگر وہ خوبصورت ہے اور ویل ٹو ڈو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. اب یہ جو انہوں نے ایک اور تحفہ مرشد کی صورت میں گھر پہ بٹھایا ہوا ہے، ان سے یہ پوچھ لو کہ یہ پہلے بھی برقع پہنتی تھی، یہ پہلے اس کے کیا چیزیں تھیں، پھر ان کی جو بچی ہیں ان کے کیا ہیں. ہم تو یہ بات نہیں کرتے لیکن جب ہمیں گالی دیتے ہو تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم آپ کے پورے راز کھول کے رکھیں کہ آپ کتنے باپردہ تھیں اور آپ کا کریکٹر کیا ہے. اور جو مرد کا بھی کریکٹر ہے نا چوئی صاحب، وہ کہتے ہیں مین آف کریکٹر. اس کا کیا کریکٹر ہے؟ یہ تو اگر کھدڑے کے ساتھ بھی جا رہا ہے، لڑکی کے ساتھ بھی جا رہا ہے، جو ساری آڈیوز آپ کے سامنے ہیں، اور کہتا ہے میں دیکھیں جو کرپشن خالی پیسوں کی نہیں ہے، مورل کرپشن از مور ورس دین فائنینشیل کرپشن. اس سے پوچھیں نا کاروبار آج اس کا بل کون دیتا؟ ویسے کون دیتا؟ تو بتا کریں. سوال ہے آپ سے، اس سے پہلے کون دیتا تھا ویسے؟ آپ کے دور میں کون کون دیتا تھا؟ سب دیتے تھے سر. میں نام نہیں، میں کسی کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ مناسب نہیں ہے. کبھی آپ سے کہا ہو کہ بل دلوا دیں یار کسی کا؟ نہیں، مجھے اس نے نہیں کہا، میں غلط بات نہیں کروں گا، نہیں کہا. لیکن مجھے پتا ہے کون دے رہا تھا. اس کی تو کوئی انکم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اچھا، دھرنے کے درمیان جو تھا آپ کا کیا کنٹریبیوشن تھا؟ کھانے کا بندوبست آپ نے کیا تھا؟ نہیں بالکل نہیں سر. میں نے فائنینسز لے کے گئے تھے آپ اس میں؟ تھوڑی بہت سپورٹ فائنینشلی کی تھی، اور میں اس کا موسٹلی میڈیا میرے لوگ دیکھ رہے تھے. ٹھیک. اور پھر جب وہ ورس ہو گیا، کام اس کا زیادہ خراب ہوا، اور جو لنکس یہ شو کر رہا تھا کہ جی ابھی امپائر کی انگلی کھڑی ہوگی، اور میں اس چیز میں تھا کہ آپ اس طریقے سے نہیں، جمہوری انداز میں جائیں، اور وہ حلقے جو ہیں وہ کھلنے چاہیے بجائے اس کے کہ آپ پوری گورنمنٹ الٹا دیں. کیونکہ یہ ایک سلسلہ ایسا ہے کہ پھر تو کوئی بھی آ سکتا ہے نا جی. بالکل ٹھیک. تو میں تو اس حد تک تھا، باقی نہیں. میں نے ٹھیک ہے، میں اس میں اس کی مدد کر رہا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ان کو انڈیا بھی لے کے گئے تھے مودی کے پاس، اور جہاز کا بندوبست آپ نے کیا تھا، یہ بات درست ہے؟ بالکل ہے. ہاں جی. وہ کیا واقعہ کیا ہوا تھا؟ نہیں، وہ ایکچولی اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بچوں کے پاس جانا ہے، اور انڈیا سے آفر ہے 2 میچز میں آئی تھنک $50,000 کے انٹرویوز تھے. تو میں نے کہا اچھا میں 2-3 انٹرویوز کرکٹ کے اوپر اور کروا دیتا ہوں تو آپ کے $1,00,000 بن جائیں گے. تو اس نے کہا کہ جائیں گے کیسے؟ تو میں نے کہا میں پلین کا انتظام کر لیتا ہوں. تو وہ تصویر بھی بڑی وائرل ہوتی، لوگ کہتے ہیں یہ عمران خان کے پاس اپنی سائیکل نہیں ہے، یہ مفت پر آدمی ہے، لوگوں کی گاڑیاں ہیں، لوگوں کے جہاز ہیں اور ہیلی کاپٹر ہیں. تو وہ جہاز لے کے گئے. کس سے لیا آپ نے جہاز؟ وہ آپ کو بھی پتا میرے دوست ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، مناسب نہیں. ٹھیک ٹھیک. اور ایک بار نہیں لے کے دیا اس کو، 10 بار بار جہاز لے کے دیا، 10 بار اس کو ہیلی کاپٹر لے کے دیا، ان سے پیسے لے کے دیے. یہ ابھی پرسوں چوتھ ان کا نام بڑے عجیب طریقے سے لے رہا تھا. یہ کیونکہ احسان فراموش آدمی ہے، باجوہ کا ذکر کرتا ہے، فلانے کا کرتا ہے. جس دنیا میں جس نے اس پہ احسان کیا ہے، یہ ایسا بدبخت ہے، یہ اس کے اوپر بات کرتا ہے. کوئی بھی ذی شعور اور ضمیر والا آدمی احسان والے بندے کے اوپر اس طرح گفتگو نہیں کرتا. یہ تو کھاتا ہے اور پھر وہ راتا بھی ہے. اور آپ دیکھیں جن خواتین کے ساتھ یہ اس کا ساری زندگی تعلق رہا، یہ ان سے بھی مال کھاتا تھا، اور یہ کبھی کسی غریب عورت کے ساتھ تو قریب نہیں جاتا. یہ مال والی عورت پکڑتا ہے. ابھی یہ ٹیرن وائٹ ہے، اس کی ماں بہت امیر تھی. خود بھی اچھا خود مانتا بھی نہیں ہے ابھی کہ میری بیٹی ہے. سیتا وائٹ بڑی امیر خاتون تھی، اس میں کوئی. ہاں، یہ اس کی بیٹی یہ کہا جاتا ہے جمائمہ کی کزن ہے. یہ بات درست ہے؟ ویسے مجھے نہیں پتا ان کا کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ امیر خاتون تھی. یہ بات یہ جتنوں کے ساتھ گیا ہے جی، یہ وہ میں ابھی آپ کے اس پہ اس کے لیے اسپیشل ایک ورڈ ہے، وہ میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں بولوں. تو یہ وہ آدمی ہے جو عورتوں کا مال کھاتا ہے. اور آج بھی یہ جو اب تو خیر عورت وہ ٹکری جو اس کے پہ آپ پہ پال پکڑا اس نے، اور اس نے بلینز بنا لیے. یہ جو مرشد اس نے گھر میں بٹھائی ہوئی ہے. انہوں نے واقعی مال بنایا ویسے؟
تو اور کس نے بنایا؟ یہ فرا گوگی اور یہ بزدار اور یہ نیٹ ورک کیا تھا؟ اس کو بھی پتا مال بنایا، اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ لیکن مال جاتا کہاں رہا ہے جو؟ ویسے اگر دیکھیں نا بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں تو کوئی پیسہ نہیں ہے، تو پھر کہاں چلا گیا؟ وہ تو دیکھیں، کرپشن کا پیسہ کوئی بھی اپنے اکاؤنٹ میں نہیں رکھتا، اس کے بچوں کے اکاؤنٹ میں بھی ہیں، باہر بھی بھیجے ہوئے ہیں۔ وہ یہ باہر کیسے بھاگ جاتے ہیں، اور باہر کیا ادھر کیا آکسفورڈ اسٹریٹ پہ ہیٹ رکھ کے پیسے مانگ رہے ہیں؟ ان کے پاس اربوں روپے ہیں، لوش لائف گزار رہی ہے فرا گوگی اور باقی جتنے باغی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ کوئی ایماندار لوگ ہیں، یہ تو ٹوٹل فراڈیے لوگ ہیں۔ آپ نے محسن بیگ صاحب کی گفتگو سنی۔ محسن بیگ صاحب کی گفتگو بڑی مزیدار ہے، لیکن یہ پہلا حصہ ہے اس گفتگو کا۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ آج شام 9 بجے ہم آن ایئر کریں گے، اور آپ دوسرا حصہ شام کو 9 بجے ملاحظہ کیجئے، اور اس سے پہلے مجھے اجازت دیجیے۔